خداوند کے پاک اور زندگی بخش کلام مقدس میں سے گنتی کی کتاب اس کا 31واں 32واں اور 33واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، مدیانیوں سے بنی اسرائیل کا انتقام لے، اس کے بعد تو اپنے لوگوں میں جا ملے گا۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، اپنے میں سے جنگ کے لیے آدمیوں کو مسلح کرو تاکہ وہ مدیانیوں پر حملہ کریں اور مدیانیوں سے خداوند کا انتقام لیں، اور اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے فی قبیلہ 1000 آدمی لے کر جنگ کے لیے بھیجنا۔ سو ہزاروں ہزار بنی اسرائیل میں سے فی قبیلہ 1000 کے حساب سے 12000 مسلح آدمی جنگ کے لیے چنے گئے۔ یوں موسیٰ نے ہر قبیلہ سے 1000 آدمیوں کو جنگ کے لیے بھیجا، اور الیعازر کاہن کے بیٹے فنہاس کو بھی جنگ پر روانہ کیا، اور مقدس کے ظروف اور بلند آواز کے نرسنگے اس کے ساتھ کر دیے، اور جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اس کے مطابق انہوں نے مدیانیوں سے جنگ کی اور سب مردوں کو قتل کیا، اور انہوں نے ان مقتولوں کے سوا اوی اور رقم اور سور اور ہور اور ربی کو بھی، جو مدیان کے 5 بادشاہ تھے، جان سے مارا، اور باور کے بیٹے بلعام کو بھی تلوار سے قتل کیا۔ اور بنی اسرائیل نے مدیان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو اسیر کیا، اور ان کے چوپائے اور بھیڑ بکریاں اور مال و اسباب سب کچھ لوٹ لیا، اور ان کی سکونت گاہوں کے سب شہروں کو جن میں وہ رہتے تھے اور ان کی سب چھاؤنیوں کو آگ سے پھونک دیا، اور انہوں نے سارا مال غنیمت اور سب اسیر، کیا انسان اور کیا حیوان، ساتھ لیے، اور ان اسیروں اور مال غنیمت کو موسیٰ اور الیعازر کاہن اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس اس لشکرگاہ میں لے آئے جو یریحو کے مقابل یردن کے کنارے کنارے موآب کے میدانوں میں تھی۔ تب موسیٰ اور الیعازر کاہن اور جماعت کے سب سردار ان کے استقبال کے لیے لشکرگاہ کے باہر گئے، اور موسیٰ ان فوجی سرداروں پر جو ہزاروں اور سینکڑوں کے سردار تھے اور جنگ سے لوٹے تھے جھلایا، اور ان سے کہنے لگا، کیا تم نے سب عورتیں جیتی بچا رکھی ہیں؟ دیکھو، ان ہی نے بلعام کی صلاح سے فگور کے معاملہ میں بنی اسرائیل سے خداوند کی حکم عدولی کرائی، اور یوں خداوند کی جماعت میں وبا پھیلی۔ اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو، اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو قتل کر ڈالو، لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو، اور تم 7 دن تک لشکرگاہ کے باہر ہی ڈیرے ڈالے پڑے رہو، اور تم میں سے جتنوں نے کسی آدمی کو جان سے مارا ہو اور جتنوں نے کسی مقتول کو چھوا ہو، وہ سب اپنے آپ کو اور اپنے قیدیوں کو تیسرے دن اور 7ویں دن پاک کریں۔ تم اپنے سب کپڑوں اور چمڑے کی سب چیزوں کو اور بکری کے بالوں کی بنی ہوئی چیزوں کو اور لکڑی کے سب برتنوں کو پاک کرنا۔ اور الیعازر کاہن نے ان سپاہیوں سے جو جنگ پر گئے تھے کہا کہ شریعت کا وہ آئین جس کا حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا یہی ہے کہ سونا اور چاندی اور پیتل اور لوہا اور رانگا اور سیسا، غرض جو کچھ آگ میں ٹھہر سکے وہ سب تم آگ میں ڈالنا، تب وہ صاف ہوگا۔ تو بھی ناپاکی دور کرنے کے پانی سے اسے پاک کرنا پڑے گا، اور جو کچھ آگ میں نہ ٹھہر سکے اسے تم پانی میں ڈالنا، اور تم 7ویں دن اپنے کپڑے دھونا، تب تم پاک ٹھہرو گے۔ اس کے بعد لشکرگاہ میں داخل ہونا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ الیعازر کاہن اور جماعت کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو ساتھ لے کر تو ان آدمیوں اور جانوروں کو شمار کر جو لوٹ میں آئے ہیں،
اور لوٹ کے اس مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ ان جنگی مردوں کو دے جو لڑائی میں گئے تھے، اور دوسرا حصہ جماعت کو دے، اور ان جنگی مردوں سے جو لڑائی میں گئے تھے خداوند کے لیے خواہ آدمی ہو یا گائے بیل یا گدھے یا بھیڑ بکریاں، ہر 500 پیچھے ایک کو حصہ کے طور پر لے۔ ان ہی کے نصف میں سے اس حصہ کو لے کر الیعازر کاہن کو دینا، تاکہ یہ خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی ٹھہرے۔ اور بنی اسرائیل کے نصف میں سے خواہ آدمی ہو یا گائے بیل یا گدھے یا بھیڑ بکریاں، یعنی سب قسم کے چوپایوں میں سے 50-50 پیچھے ایک ایک کو لے کر لاویوں کو دینا جو خداوند کے مسکن کی محافظت کرتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ اور الیعازر کاہن نے جیسا خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا ویسا ہی کیا، اور جو کچھ مال غنیمت جنگی مردوں کے ہاتھ آیا تھا اسے چھوڑ کر لوٹ کے مال میں 6,75,000 بھیڑ بکریاں تھیں، اور 72,000 گائے بیل اور 61,000 گدھے، اور نفوس انسانی میں سے 32,000 ایسی عورتیں جو مرد سے ناواقف اور اچھوتی تھیں۔ اور لوٹ کے مال کے اس نصف میں جو جنگی مردوں کا حصہ تھا 3,37,500 بھیڑ بکریاں تھیں، جن میں سے 675 بھیڑ بکریاں خداوند کے حصہ کے لیے تھیں، اور 36,000 گائے بیل تھے جن میں سے بہتر خداوند کے حصہ کے تھے، اور 30,500 گدھے تھے جن میں سے 61 گدھے خداوند کے حصہ کے تھے، اور نفوس انسانی کا شمار 16,000 تھا جن میں سے 32 جانیں خداوند کے حصہ کی تھیں۔ سو موسیٰ نے خداوند کے حکم کے موافق اس حصہ کو جو خداوند کی اٹھانے کی قربانی تھی الیعازر کاہن کو دیا۔ اب رہا بنی اسرائیل کا نصف حصہ جسے موسیٰ نے جنگی مردوں کے حصہ سے الگ رکھا تھا۔ سو اس نصف میں بھی جو جماعت کو دیا گیا 3,37,500 بھیڑ بکریاں تھیں، اور 36,000 گائے بیل اور 30,500 گدھے، اور 16,000 نفوس انسانی۔ اور بنی اسرائیل کے اس نصف میں سے موسیٰ نے خداوند کے حکم کے موافق کیا انسان اور کیا حیوان ہر 50 پیچھے ایک کو لے کر لاویوں کو دیا جو خداوند کے مسکن کی محافظت کرتے تھے۔ تب وہ فوجی سردار جو ہزاروں اور سینکڑوں سپاہیوں کے سردار تھے موسیٰ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کہ تیرے خادموں نے ان سب جنگی مردوں کو جو ہمارے ماتحت ہیں گنا، اور ان میں سے ایک جوان بھی کم نہ ہوا۔ سو ہم میں سے جو کچھ جس کے ہاتھ لگا، یعنی سونے کے زیور اور پازیب اور کنگن اور انگوٹھیاں اور مندرے اور بازو بند، یہ سب ہم خداوند کے ہدیہ کے طور پر لے آئے ہیں، تاکہ ہماری جانوں کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دیا جائے۔ چنانچہ موسیٰ اور الیعازر کاہن نے ان سے یہ سب سونے کے گھڑے ہوئے زیور لے لیے، اور اس ہدیہ کا سارا سونا جو ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں نے خداوند کے حضور گزرانا، وہ 16,750 مسکال تھا، کیونکہ جنگی مردوں میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ لوٹ کر لے آیا تھا۔ سو موسیٰ اور الیعازر کاہن اس سونے کو جو انہوں نے ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں سے لیا تھا خیمہ اجتماع میں لائے، تاکہ وہ خداوند کے حضور بنی اسرائیل کی یادگار ٹھہرے۔ اور بنی روبن اور بنی جد کے پاس چوپایوں کے بہت بڑے بڑے غول تھے۔ سو جب انہوں نے یزیر اور جلعاد کے ملکوں کو دیکھا کہ یہ مقام چوپایوں کے لیے نہایت اچھے ہیں، تو انہوں نے جا کر موسیٰ اور الیعازر کاہن اور جماعت کے سرداروں سے کہا کہ اتارات اور دیبون اور یزیر
اور نمرا اور حسبون اور الیوالی اور شبام اور نبو اور باون، یعنی وہ ملک جس پر خداوند نے اسرائیل کی جماعت کو فتح دلائی ہے، چوپایوں کے لیے نہایت اچھا ہے، اور تیرے خادموں کے پاس چوپائے ہیں۔ سو اگر ہم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اسی ملک کو اپنے خادموں کی میراث کر دے اور ہم کو یردن پار نہ لے جا۔ موسیٰ نے بنی روبن اور بنی جد سے کہا، کیا تمہارے بھائی لڑائی میں جائیں اور تم یہیں بیٹھے رہو؟ تم کیوں بنی اسرائیل کو پار اتر کر اس ملک میں جانے سے جو خداوند نے ان کو دیا ہے بے دل کرتے ہو؟ تمہارے باپ دادا نے بھی جب میں نے ان کو قادس برنی سے بھیجا کہ ملک کا حال دریافت کریں تو ایسا ہی کیا تھا، کیونکہ جب وہ وادی اسکال میں پہنچے اور اس ملک کو دیکھا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو بے دل کر دیا، تاکہ وہ اس ملک میں جو خداوند نے ان کو عنایت کیا نہ جائیں۔ اور اسی دن خداوند کا غضب بھڑکا اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ ان لوگوں میں سے جو مصر سے نکل کر آئے ہیں 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کا کوئی شخص اس ملک کو نہیں دیکھنے پائے گا، جس کے دینے کی قسم میں نے ابراہم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی، کیونکہ انہوں نے میری پوری پیروی نہیں کی، مگر یفنا کنزی کا بیٹا کالب اور نون کا بیٹا یوشوا اسے دیکھیں گے، کیونکہ انہوں نے خداوند کی پوری پیروی کی ہے۔ سو خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو بیابان میں 40 برس تک آوارہ پھرایا، جب تک کہ اس پشت کے سب لوگ جنہوں نے خداوند کے روبرو گناہ کیا تھا نابود نہ ہو گئے۔ اور دیکھو، تم جو گناہ گاروں کی نسل ہو اب اپنے باپ دادا کی جگہ اٹھے ہو، تاکہ خداوند کے قہر شدید کو اسرائیلیوں پر زیادہ کراؤ، کیونکہ اگر تم اس کی پیروی سے پھر جاؤ تو وہ ان کو پھر بیابان میں چھوڑ دے گا اور تم ان سب لوگوں کو ہلاک کراؤ گے۔ تب وہ اس کے نزدیک آ کر کہنے لگے کہ ہم اپنے چوپایوں کے لیے یہاں بھیڑ سالے اور اپنے بال بچوں کے لیے شہر بنائیں گے، پر ہم خود ہتھیار باندھے ہوئے تیار رہیں گے کہ بنی اسرائیل کے آگے آگے چلیں جب تک کہ ان کو ان کی جگہ تک نہ پہنچا دیں، اور ہمارے بال بچے اس ملک کے باشندوں کے سبب سے فصیل دار شہروں میں رہیں گے، اور ہم اپنے گھروں کو پھر واپس نہیں آئیں گے جب تک بنی اسرائیل کا ایک ایک آدمی اپنی میراث کا مالک نہ ہو جائے، اور ہم ان میں شامل ہو کر یردن کے اس پار یا اس سے آگے میراث نہ لیں گے، کیونکہ ہماری میراث یردن کے اس پار مشرق کی طرف ہم کو مل گئی۔ موسیٰ نے ان سے کہا، اگر تم یہ کام کرو اور خداوند کے حضور مسلح ہو کر لڑنے جاؤ، اور تمہارے ہتھیار بند جوان خداوند کے حضور یردن پار جائیں، جب تک کہ خداوند اپنے دشمنوں کو اپنے سامنے سے دفع نہ کرے اور وہ ملک خداوند کے حضور قبضہ میں نہ آ جائے، تو اس کے بعد تم واپس آؤ، پھر تم خداوند کے حضور اور اسرائیل کے آگے بے گناہ ٹھہرو گے، اور یہ ملک خداوند کے حضور تمہاری ملکیت ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم ایسا نہ کرو تو تم خداوند کے گناہ گار ٹھہرو گے، اور یہ جان لو کہ تمہارا گناہ تم کو پکڑے گا۔ سو تم اپنے بال بچوں کے لیے شہر اور اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے بھیڑ سالے بناؤ، جو تمہارے منہ سے نکلا ہے وہی کرو۔ تب بنی جد اور بنی روبن نے موسیٰ سے کہا کہ تیرے خادم جیسا ہمارے مالک کا حکم ہے ویسا ہی کریں گے، ہمارے بال بچے، ہماری بیویاں، ہماری بھیڑ بکریاں اور ہمارے سب چوپائے جلعاد کے شہروں میں رہیں گے، پر ہم جو تیرے خادم ہیں سو ہمارا ایک ایک مسلح جوان خداوند کے حضور
لڑنے کو پار جائے گا جیسا ہمارا مالک کہتا ہے۔ تب موسیٰ نے ان کے بارے میں الیعازر کاہن اور نون کے بیٹے یشوع اور اسرائیلی قبائل کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو وصیت کی اور ان سے یہ کہا کہ اگر بنی جد اور بنی روبن کا ایک ایک مرد خداوند کے حضور تمہارے ساتھ یردن کے پار مسلح ہو کر لڑائی میں جائے اور اس ملک پر تمہارا قبضہ ہو جائے تو تم جلعاد کا ملک ان کی میراث کر دینا، پر اگر وہ ہتھیار باندھ کر تمہارے ساتھ پار نہ جائیں تو ان کو بھی ملک کنعان ہی میں تمہارے بیچ میراث ملے۔ تب بنی جد اور بنی روبن نے جواب دیا کہ جیسا خداوند نے تیرے خادموں کو حکم دیا ہے ہم ویسا ہی کریں گے، ہم ہتھیار باندھ کر خداوند کے حضور اس پار ملک کنعان کو جائیں گے، پر یردن کے اس پار ہی ہماری میراث رہے۔ تب موسیٰ نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کی مملکت اور بسن کے بادشاہ اوج کی مملکت کو، یعنی ان کے ملکوں کو اور شہروں کو جو ان اطراف میں تھے، اور اس ساری نواحی کے شہروں کو بنی جد اور بنی روبن اور منسی بن یوسف کے آدھے قبیلہ کو دے دیا۔ تب بنی جد نے دیبون اور اطارات اور اروئیر اور اطرات شوفان اور یازیر اور یگبیہا اور بیت نمرہ اور بیت ہارن فصیلدار شہر اور بھیڑ سالے بنائے، اور بنی روبن نے حسبون اور الیوالی اور کریتائم اور نبو اور بال معون کے نام بدل کر ان کو اور شبما کو بنایا، اور انہوں نے اپنے بنائے ہوئے شہروں کے دوسرے نام رکھے۔ اور منسی کے بیٹے مکیر کی نسل کے لوگوں نے جا کر جلعاد کو لے لیا اور اموریوں کو جو وہاں بسے ہوئے تھے نکال دیا۔ تب موسیٰ نے جلعاد مکیر بن منسی کو دے دیا، سو اس کی نسل کے لوگ وہاں سکونت کرنے لگے، اور منسی کے بیٹے یائر نے اس نواحی کی بستیوں کو جا کر لے لیا اور ان کا نام ہووت یائر رکھا، اور نوبہ نے کنات اور اس کے دیہات کو اپنے تصرف میں کر لیا اور اپنے ہی نام پر اس کا بھی نام نوبہ رکھا۔ جب بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کے ماتحت دل باندھے ہوئے ملک مصر سے نکل کر چلے تو ذیل کی منزلوں پر انہوں نے قیام کیا، اور موسیٰ نے ان کے سفر کا حال ان کی منزلوں کے مطابق خداوند کے حکم سے قلم بند کیا۔ سو ان کے سفر کی منزلیں یہ ہیں: پہلے مہینے کی 15ویں تاریخ کو انہوں نے رمسیس سے کوچ کیا۔ فسح کے دوسرے دن سب بنی اسرائیل کے لوگ سب مصریوں کی آنکھوں کے سامنے بڑے فخر سے روانہ ہوئے۔ اس وقت مصری اپنے پہلوٹوں کو جن کو خداوند نے مارا تھا دفن کر رہے تھے۔ خداوند نے ان کے دیوتاؤں کو بھی سزا دی تھی۔ سو بنی اسرائیل نے رمسیس سے کوچ کر کے سکات میں ڈیرے ڈالے، اور سکات سے کوچ کر کے ایتام میں جو بیابان سے ملا ہوا ہے مقیم ہوئے۔ پھر ایتام سے کوچ کر کے فی خیروت کو جو بال صفون کے مقابل ہے مڑ گئے اور مجدال کے سامنے ڈیرے ڈالے۔ پھر انہوں نے فی خیروت کے سامنے سے کوچ کیا اور سمندر کے بیچ سے گزر کر بیابان میں داخل ہوئے، اور دشت ایتام میں 3 دن کی راہ چل کر مارا میں پڑاؤ کیا، اور مارا سے کوچ کر کے ایلیم میں آئے، اور ایلیم میں پانی کے 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت تھے۔ سو انہوں نے یہیں ڈیرے ڈال لیے، اور ایلیم سے کوچ کر کے انہوں نے بحر کلزم کے کنارے ڈیرے کھڑے کیے، اور بحر کلزم سے چل کر دشت سین میں خیمہ زن ہوئے، اور دشت سین سے کوچ کر کے دفقہ میں ٹھہرے، اور دفقہ سے روانہ ہو کر الوس میں مقیم ہوئے، اور الوس سے چل کر رفیدیم میں ڈیرے ڈالے،
یہاں ان لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہ ملا اور رفیدیم سے کوچ کر کے دشت سینا میں ٹھہرے اور دشت سینا سے چل کر کبروت ہتاوا میں خیمے کھڑے کیے اور کبروت ہتاوا سے کوچ کر کے حسیرات میں ڈیرے ڈالے اور حسیرات سے کوچ کر کے رتما میں ڈیرے ڈالے اور رتما سے روانہ ہو کر ریمون فارس میں خیمے کھڑے کیے اور رمون فارس سے جو چلے تو لبنا میں جا کر مقیم ہوئے اور لبنا سے کوچ کر کے ریسا میں ڈیرے ڈالے اور ریسا سے چل کر کہیلاتا میں ڈیرے کھڑے کیے اور کہیلاتا سے چل کر کوئے سافر کے پاس ڈیرا کیا، کوئے سافر سے کوچ کر کے ہرادا میں خیمہ زن ہوئے اور ہرادا سے سفر کر کے مکہلوت میں قیام کیا اور مکہلوت سے روانہ ہو کر تحت میں خیمے کھڑے کیے، تحت سے جو چلے تو تارے میں آ کر ڈیرے ڈالے اور تارے سے کوچ کر کے متکا میں قیام کیا اور متکا سے روانہ ہو کر ہشمونا میں ڈیرے ڈالے اور ہشمونا سے چل کر موسیروت میں ڈیرے کھڑے کیے اور موسیروت سے روانہ ہو کر بنی یوکان میں ڈیرے ڈالے اور بنی یوکان سے چل کر ہور حجت جاد میں خیمہ زن ہوئے اور ہور حجت جاد سے روانہ ہو کر یوت باتا میں خیمے کھڑے کیے اور یوت باتا سے چل کر ابرونا میں ڈیرے ڈالے اور ابرونا سے چل کر حسیون جابر میں ڈیرا کیا اور حسیون جابر سے روانہ ہو کر دشت سین میں جو قادس ہے قیام کیا اور قادس سے چل کر کوئے ہور کے پاس جو ملک ادوم کی سرحد ہے خیمہ زن ہوئے۔ یہاں ہارون کاہن خداوند کے حکم کے مطابق کوئے ہور پر چڑھ گیا اور اس نے بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلنے کے 40ویں برس کے 5ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو وہیں وفات پائی۔ اور جب ہارون نے کوئے ہور پر وفات پائی تو وہ 123 برس کا تھا، اور اراد کے کنانی بادشاہ کو جو ملک کنان کے جنوب میں رہتا تھا بنی اسرائیل کی آمد کی خبر ملی، اور اسرائیلی کوئے ہور سے کوچ کر کے زلمونا میں ٹھہرے اور زلمونا سے کوچ کر کے فنون میں ڈیرے ڈالے اور فنون سے کوچ کر کے اوبوت میں قیام کیا اور اوبوت سے کوچ کر کے ای اباریم میں جو ملک مواب کی سرحد پر ہے ڈیرے ڈالے اور اییم سے کوچ کر کے دیبون جد میں خیمہ زن ہوئے اور دیبون جد سے کوچ کر کے المون دبلا تائم میں خیمے کھڑے کیے اور المون دبلا تائم سے کوچ کر کے اباریم کے کوہستان میں جو نبو کے مقابل ہے ڈیرا کیا اور اباریم کے کوہستان سے چل کر مواب کے میدانوں میں جو یرہو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں خیمہ زن ہوئے اور یردن کے کنارے بیت یسیموت سے لے کر ابیل ستیم تک مواب کے میدانوں میں انہوں نے ڈیرے ڈالے۔ اور خداوند نے مواب کے میدانوں میں جو یرہو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے یہ کہہ دے کہ جب تم یردن کو عبور کر کے ملک کنعان میں داخل ہو تو تم اس ملک کے سب باشندوں کو وہاں سے نکال دینا اور ان کے شبیدار پتھروں کو اور ان کے ڈھالے ہوئے بتوں کو توڑ ڈالنا اور ان کے سب اونچے مقاموں کو مسمار کر دینا، اور تم اس ملک پر قبضہ کر کے اس میں بسنا، کیونکہ میں نے وہ ملک تم کو دیا ہے کہ تم اس کے مالک بنو، اور تم کرہ ڈال کر اس ملک کو اپنے گھرانوں میں میراث کے طور پر بانٹ لینا۔ جس خاندان میں زیادہ آدمی ہوں اس کو زیادہ، اور جس میں تھوڑے ہوں اس کو تھوڑی میراث دینا، اور جس آدمی کا کرہ جس جگہ کے لیے نکلے وہی اس کو حصہ میں ملے۔ تم اپنے آبائی قبائل کے مطابق اپنی اپنی میراث لینا، لیکن اگر تم اس ملک کے باشندوں کو اپنے آگے سے دور نہ کرو تو جن کو تم باقی رہنے دو گے وہ تمہاری آنکھوں میں خار
اور تمہارے پہلوؤں میں کانٹے ہوں گے، اور اس ملک میں جہاں تم بسو گے تم کو دکھ کریں گے، اور آخر کو یوں ہوگا کہ جیسا میں نے ان کے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا ویسا ہی تم سے کروں گا۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔